السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں خیر وفیت سے ہوں گے. اور آپ میری جو انرجی دیکھ رہے ہیں میری انرجی نہیں ہے, یہ ریفلیکٹڈ انرجی ہے میرے بڑے بھائی کی, عثمان ڈوچکی صاحب کی. یہ بڑے کمال کے انسان ہیں جی. ان کا جو تعارف ہے نا وہ تو بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے, لیکن میں آپ کو بڑا پرسائز بتاؤں. اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی موجود ہیں اور حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں, آپ کو دنیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ عثمان ڈوچکی صاحب کا کہیں سے پتہ کیجئے. یہ خود ایک برانڈ نیم ہے. اور ان کا جو کام ہے ان کے ادارے کا, میں تو ان کو یونیورسل سے جانتا تھا. بیسیکلی یونیورسل ایک بہت بڑا گروپ ہے, اس حوالے سے میں جانتا تھا. لیکن جب میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی پچھلے سال, اللہ نے ہمیں منا میں ملوایا اور ہماری وہاں دوستی ہو گئی. اور ہماری دوستی کی بہت بڑی وجہ ایک بڑے پیارے دوست ہیں صداقت صاحب, جو کہ کاروان اشرفیہ کے نام سے گروپ ٹورز کرتے ہیں حج اور عمرہ کے, اور میں بھی ان کے ساتھ دوسری دفعہ حج پہ جا رہا ہوں. عثمان صاحب جو ہیں وہ سی او ہیں الباسط منظم کے, اور یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. اس میں کہہ لیجئے ان کے پاس کیپیسٹی ہے 3000 حاجیوں کو لے کے جانے کی. یہ 33 کمپنیوں کا مجموعہ ہے. بیسیکلی 33 کمپنیز, ایک گروپ بن چکا ہے, بوکے بن چکا ہے, جس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سی او ہیں ایف آر جی گروپ, اس کے ڈائریکٹر ہیں, ہیڈ آف یونیورسل ایکسپریس ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو یہ کام کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں سیٹسفائڈ کلائنٹس ہیں. میں جو ان کے ساتھ کنورزیشن گفتگو کرنے لگا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ ایسا ہوگا بھی, کہ عثمان بھائی اور ان کی فیملی کا جو یہ ایک, اسے میں بزنس نہیں کہوں گا, جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے حج عمرے کی, اور یہ سارا اتنا بڑا گروپ ہر سال یہ 3000 اس سے بھی زیادہ حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں, یہ ایک دل کے بڑا قریب ہے, ایک روح کو مطمئن کرنے والا کام ہے. دنیا میں ہزار کام ہیں, کاروبار ہیں جس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, لیکن حج عمرہ ایک ایسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے ایک اپنا سرور آتا ہے. میں پچھلے سال حج پہ تھا, مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی, کسی کو کام پڑتا تھا میں سپورٹ کرتا تھا. میری بیگم لیڈیز میں تھی, وہ وہاں سپورٹ کرتی تھی. اس سال پھر میں جا رہا ہوں تو یہ بھی نیت ہے کہ وہاں کوئی خدمت کا موقع بھی ملے, وہاں آسانی پیدا کرنے کا موقع ملے. تو ان سے پوچھیں گے کہ اس کام میں یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اور کیا ویژن ہے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے آنے کا بڑا شکریہ. اور یہی سوال کہ یہ کب سے سارا سسٹم نظام چل رہا ہے, کیا ویژن تھا, کہاں تک پہنچے, کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی, اتنی محبت آپ نے کی اور اتنی محبت سے آپ نے تعارف کرایا. تو اس میں یہ ہے کہ کام تو بہت پرانا ہے. کمپنی ہماری جو یونیورسل ایکسپریس ہے وہ بیسیکلی سنس 1949 ہے, کافی پرانی کمپنی ہے. اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہم. پھر اللہ کی شان یہ کام چلتا رہا. پھر ہم نے اس کمپنی کو ایکوائر کیا 2000 کے بعد, اور اس سے پہلے ہم حج کا کام کرتے رہے ہیں اور بھی کام کرتے رہے ہیں ٹریول کا. فضل ربی گروپ ہماری پہچان ہے, اس کا میرے 4 بھائی ہیں, ہم سارے مل کے کرتے ہیں. اس میں حج کا جو شروع ہوا نا, یہ جو پرائیویٹ اسکیم, اب گورنمنٹ اسکیم اور پہلے ہوتا تھا پرائیویٹ اور اوپن اسکیم, اس کو چینج کیا 2004 میں ہمارے حکومت پاکستان نے, جس میں وکیل احمد خان صاحب کا ایک زمانہ تھا. انہوں نے اس کو پرائیویٹ اسکیم اینڈ گورنمنٹ اسکیم کیا. اس پہ یہ شرط انہوں نے رکھی جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی, کہ حاجی کی خدمت آپ نے ایسی کرنی ہے کہ اس کو صرف بک کر کے چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے ان کو وہاں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. جب تک حاجی وہاں رہے گا ان کے ساتھ رہنا ہے, اور حاجی کو حج کرا کے سارے ریچولز اس کے سارے کرا کے ان کو واپس لے کر آنا ہے. تو اللہ نے ایسا کرم کیا, اور اسی سلسلے میں اللہ نے پھر وہاں کا سفر شروع کیا. اور مستقل کبھی ایسا ہوتا ہے. کس سال کی بات؟ یہ 2004 کی بات. اچھا جی. 2004 سے یہ سلسلہ صحیح معنوں میں شروع ہوا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم پیکج خریدتے تھے, وہاں پہ بڑے اچھے وینڈرز تھے, جیسے اکثر مشہور سنا ہوگا ایک کھوگیر ہوتا تھا الحسام کر کے, ان کا ایک عبدالعزیز کھوگیر کر کے ایک پراپرٹی ہوتی تھی. ہلٹن والے جو تھے, ہلٹن, ان کی ایک پراپرٹیز ہوتی تھی. انہوں نے اپنے برانڈ کو حج پیکیجز کے نام سے بھی کیا ہوا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے, ان سے پیکیج پورا خریدتے تھے, یہاں سے اپنے حاجی کو ان کے سپرد کر دیتے تھے. 2004 کے بعد یہ ہوا کہ جی آپ نے ہر چیز خود کرنی ہے, سب کچھ آؤٹ سورس کر کے ارینج کرنا ہے, اور حاجی کو لے کے جانا, اور ان کی صرف یہ نہیں کہ انتظامات کو دیکھنا ہے, ان کی تربیت, حج کی ٹریننگ, حج کیسے کرنا ہے, حج کیسے ہو جائے. اور حج کے بعد اچھا ٹریننگ میں ایک سیشن ہمارا یہ بھی ہوتا تھا کہ حج کے بعد آنے کے بعد ایک سیشن ہوتا تھا کہ اس حج سے آپ کو کیا فائدہ ہوا, کیا زندگی میں تبدیلی آئی. تو اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ پاک نے ایسے کام دے دیا. ورنہ ایسے بھی لوگوں کے کام ہے جو یورپ چکر لگتے ہیں 10، تو ہمارے اللہ نے سال میں 10 چکر یہاں کے لگوا دیا. الحمدللہ. اچھا, میں اس میں ایک سوال ایسا ہے جو ہے تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس لگے گا, لیکن بڑا ریلیونٹ سا سوال ہے. میں نے دیکھا سر, بڑی دنیا وہ سروسز ہیں بیسیکلی, تو آپ ایک خدمت کر رہے ہیں سروس, وہ مطمئن نہیں ہوتے. یہ بڑی دنیا جو حج کا اور عمرے کا کام کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ عجب ہے پاکستانی, بہترین ہم کریں. ایون کہ کئی دفعہ ایسا بھی یہ کام ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں اس کام میں کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ الٹا کہہ لیجیے پلے سے کرتے ہیں, کیونکہ کام ہے تو آپ نے کہا چلو اس دفعہ نہیں, پھر اللہ دے دے گا.
یہ جو غیر مطمئن کلائنٹس ہیں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اس میں ریئل ٹائم چیلنج کیا ہوتے ہیں, اور کون سے چیلنج ایسے ہوتے ہیں جو اچانک آ جاتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے؟ سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو یہ جو غیر مطمئن حاجی نا بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں. اچھا جی. اور ہوتے ضرور ہیں. اچھا جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے حضرت فرماتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, آمین, وہ فرماتے تھے کہ آپ ان کو سونے کا نوالا یا اپنے کندھے پہ بھی ایک طواف کرائیں گے نا, تو طواف کے بعد وہ 7ویں چکر میں کہیں گے کندھا تمہارا اس طرف سے ٹیڑھا تھا. تو وہ ایک لیول لوگوں کی ہوتی ہے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے بڑی زبردست مجھ سے گفتگو کی کہ ہر بندے کا دیکھنے کا, سوچنے کا پیمائش اور اس کی پرسیپشن سب کے الگ ہوتے ہیں. تو اوبیسلی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے بہت باتیں کی جو میں ابھی کیا ڈسکس کروں کہ لوگوں کے سائیکالوجی کے بارے میں, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں امیزنگ باتیں کی, جو کہ میں نے شاید خاص کر کے جو آپ نے نمبرز مجھے بتائے وہ امیزنگ نمبرز تھے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت میں کہتا ہوں کہ اس لیول پہ خدمت کر رہے ہیں کہ اس لیول کو شاید ہمارا ایک عمومی طبقہ نے نا ٹچ بھی نہیں کیا ابھی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلا دیں, لوگوں کو پانی پلا دیں, لوگوں کے گھر, وہ بھی اچھا کام ہے, لیکن یہ جس لیول پہ آپ سوچ رہے ہیں اللہ اس میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو ایک لیول ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% انسیٹسفیکشن ہوتی ہے, لیکن ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. کبھی کبھار آدمی کو لگتا ہے یار یہ کیا ہوا, بعد میں اس کو جب تھوڑی دیر بعد کوئی اور حاجی سے سنتا ہے, کسی اور پیکیج کے بارے میں سنتا ہے, تو کہتا ہے اوہ ہو میں تو جنت میں ہوں, میں تو بہت بہتر ہوں. تو وہ فوراً ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور میں ایک میسج آپ کے توسط سے دوں گا کہ دیکھیں میں یہاں آیا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کے پاس, مجھے اس چیز کی فکر نہیں کرنی پڑی کہ یار میں جا کے وہاں پانی مجھے ملے گا نہیں ملے گا, چائے ملے گی نہیں ملے گی, یا میری خاطر تواضع وہ کریں گے. میزبان عالی شان تھے تو اللہ نے میرا بڑا کرم کیا, بڑی زبردست میزبانی کی آپ نے. تو ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر, کرنے جا رہے ہیں حج, زبردست فرض کا عقیدہ میں نے کہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو, کوئی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کاروبار اور جا کس کے پاس رہے ہیں؟ اللہ کے. میزبان کون ہے؟ میزبان نزلم من غفور الرحیم, تو وہ میزبان اللہ کی ذات ہے. تو کیا میزبانی کریں گے, ہماری نظر اگر اس طرف ہو, باقی کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ میٹر کرے گی. اچھا, اب اس دفعہ جو حج ہے, کل آپ کی بات چیت میں سن رہا تھا, مجھے تو ایک تو آپ کا کہہ لیجیے کمیونیکیشن سکلز بڑی اچھی لگی. اپنے قبیلے کا وہ ملے نا, کوئی بندہ جو بات کر رہا ہے اور اس کا بھلا انداز ہے, تو بندہ فوری طور پہ نا ماپتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کو کوئی حج عمرے کا کام کرنے والا ملے, فرض کیجیے انڈونیشیا میں کر رہا ہے, فوراً دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. تو جیسے ہی کوئی میرے سامنے بات کرتا ہے, تقریر کرتا ہے نا, تو میں فوراً ریٹ کرتا ہوں کہ یار اس کی باڈی لینگویج, اس کی کلیئرٹی, کیا کنوکشن ہے, کہاں سے بول رہا ہے, یہ مائنڈ تھا, یہ سول تھی, اور یہ منتقل ہو گیا. ایک بڑی خوبصورت بات کل آپ نے کی, اور اس حوالے سے میں چاہوں گا اس سال حج جب ہم کرنے چاہ رہے ہیں, لاکھوں لوگ ہیں پاکستان سے بھی, لاکھوں اور باقی دنیا میں, یہ سب کے سب عثمان بھائی چیلنج ہے وار. جنگ چل رہی ہے, ہو رہی ہے, رکتی ہے, شروع ہو جاتی ہے, اور یہ پورا خطہ اور دنیا گلوب اس کی زد میں آیا ہوا ہے. کون سی ایسی غلطی ہیں جو حاجی سے ہو جاتی ہیں؟ کچھ ہیں سر, دیکھیں گناہ ہے جس پہ کچھ چیز مکروہ ہو سکتی ہے, خراب ہو گئی, آپ کو دم پڑ گیا, یہ وہ ٹرم ہے, وہ ہم سوال پوچھیں گے یوسف خان صاحب سے یا علماء سے یا نعیم بٹ صاحب سے. جی بالکل. آپ سے پوچھنا چاہیں گے یار وہ جو ایتھیکل کچھ چیزیں ہیں, کچھ قانونی چیزیں ہیں, کہ یار یہ بندہ غلطیاں نہ ہی کرے وہاں جا کے, اور یہ طے کر کے جائے کہ یار یہ میرا موضوع نہیں ہونا چاہیے, میں نے فیس بک پوسٹ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. کیا دیکھیں بہت آپ نے اچھی بات کی, اچھا سوال کیا. دیکھیں اس میں اگین کہ ایک بندہ حج پہ, دیکھیں اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے. جو طبقہ ہمارے ساتھ جاتا ہے, یعنی جو اس ہمارے گروپ کے ساتھ جو جاتے ہیں, وہ زیادہ تر ایک کیٹیگری کا حج کرتا ہے. اللہ ان کو بڑا نوازا ہے, وہ ایک حج نہیں, 2 حج نہیں, کئی حج کر سکتے ہیں اور کیے بھی ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ریپیٹڈلی حج کرتے ہیں. لیکن عمومی طبقہ اگر میں جنرلی بات کروں تو وہ پوری زندگی کی جمع پونجی کو لے کے جا رہا ہو, خرچ کر رہا ہوتا ہے حج کے لیے کہ میں نے حج کرنا, اور ان کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے. تو میری گزارش آپ کی بات پہ صرف یہ ہے کہ یار جب میں 15 دن 20 دن اپنی پوری جمع پونجی کے ساتھ اپنا وقت نکال کے جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے, تو میں یہ دیکھوں کہ میرا وقت قیمتی بن جائے, اور یہ حج میرا ایسا ہو جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور میری زندگی میں تبدیلی آ جائے جیسے اللہ کو چاہیے. اس کے لیے جو ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں تو بہت سارے ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آدمی, دیکھیں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جائے نہیں. کتنے سالوں سے ایسے کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں, اتنا پاسپورٹ ہے, 9 پاسپورٹ 10 پاسپورٹ, دنیا بھر کی ٹریولنگ ہے, کبھی اللہ نے وہاں نہیں بلایا. تو اللہ نے جب بلا لیا ہے تو اب شیطان کی دوسری کوشش کہ یار اس کا وقت میں ضائع کروں,
اب وقت ضائع کرنے کے بہت سارے آج کل تو ہمارے پاس ہاتھ میں ایسی چیز ہے کہ وہ کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بندہ کیا کرتا ہے کہ ایسے ٹاکس کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی کانورسیشن، پالیٹکس کی بات، اس وقت وار کی بات، فلانی کنٹری صحیح ہے، فلانی کنٹری ٹھیک نہیں ہے، اس کے حکمران ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک نہیں ہے، اس کی آرمی ٹھیک ہے، اس سے اوائڈ کرے آدمی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو 10 دن 12 دن 15 دن اس کو بند ہی کر دیں، سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس سے جو آپ نکھار اللہ پیدا آپ کرے کے گا، اندر بھی تبدیلی آئے گی، بالکل نکھار آئے گا، کیونکہ یہ سب چیزوں کو جب آپ چھوڑیں گے تو ظاہر آپ کے پاس وقت بچے گا، پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دیکھیں وہ چیزیں بنیاد آدمی ڈال کر آئے، سب سے بڑی چیز میں کہتا ہوں اگر یہ ایک عادت حج میں ڈال کر آدمی آ جائے نا، کامیاب ہو جائے گا، وہ ہے دعا مانگنے کی عادت، واہ، اللہ سے کانورسیشن کرنے کی، کمیونیکیشن کرنے کی، جو مسنگ ہے نا اس وقت۔ دیکھیں علم بہت ہے آج ایشو یہ ہے کہ کنیکشن میں کمی آ گئی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھی بھی تھی وہ رانگ نمبر والا، جی وہ رانگ نمبر جو ہے نا وہ بڑا آج کل زوروں پہ ہے۔ اگر ہم رائٹ نمبر پہ کنیکشن ملا دیں اور ایک دفعہ مل جائے گا، پھر قاسم علی شاہ صاحب دیکھے گا یہ آدمی کون ہے یار، مجنون ہے، یہ بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا ہے، وہ کس سے کر رہا ہے ایکچولی، وہ کنیکشن مل گیا اس کا۔ کیا بات ہے، جب کنیکشن مل جائے گا نا تو بس یہ میری گزارش ہے آپ کے فورم سے کہ اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں پیورلی، بس انفراد ایک ہے نا ہمارے بڑے کہتے ہیں خلوت میں کوئی عادت ڈالنے کی کوشش کریں 5 منٹ سے اس کو لے جائیں آدھے گھنٹے کی۔ میں کہتا ہوں حج کامیاب حج ہے۔ ایک میں اور اگر آپ کی اجازت ہو، ان سارے حجاج جو آپ کے یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ حج ضرور ہوگا جو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ ادھر ہے نا، ادھر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ برف کا وہ ڈیلا کہتے ہیں وہ رکھ کر جائیں، یعنی برف کا جو آئس کیوب کہہ لیں یا بڑا، اس کو رکھ کے جائیں دماغ میں اور دل میں، آپ کا حج آسان ترین ہوگا، بہترین ہوگا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب آپ پریشان ہوں گے نا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ آپ اللہ پہ چھوڑیں، توکل علی اللہ کریں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا اللہ اچھا کرے گا۔ بس عثمان بھائی بہت شکریہ، ہماری بڑی شارٹ سی کنورزیشن تھی، میری دعائیں ہیں سب سننے والوں کے لیے اور بالخصوص جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، آئندہ جائیں گے، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، مقبول کرے، اور سب سے بڑھ کے اس سال جو جا رہے ہیں ان سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، خبر نہیں مینا میں ملاقات انشاءاللہ رفات میں ہو، میرے سے، عثمان بھائی سے، صداقت صاحب سے، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔